بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل اسلام کے تمام مکاتب فکر کی اجتماعی کوشش اور جد و جہد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی میں آئینی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، الحمدللہ۔ لیکن اس پر چھوٹے مرزے کو یعنی مرزا جہلمی کو کتنی تکلیف اور کتنا درد ہو رہا ہے، اس کا اندازہ آپ اس کی گفتگو سے کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ گفتگو سن لیں، پھر اس پر ہم انشاءاللہ تبصرہ کریں گے۔ ویسے ان کا یہ دل کرتا ہے، میں اگلے دن اپنے بھائیوں کو کہہ رہا تھا شکر کریں کہ آج کا دور نہیں تھا، ورنہ 73 کے آئین میں صرف قادیانیوں نے کافر نہیں ہونا تھا۔ ہاں جی، سوشل میڈیا کے دو ہی کنگ ہیں، ایک عمران خان، دوسرے انجینئر صاحب۔ تسی کیا سمجھتے ہو کہ آج اگر یہ قومی اسمبلی میں مسئلہ چل رہا ہوتا تو صرف قادیانیوں نے فارغ ہونا تھا، یا چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ پارٹی نے بھی فارغ ہونا تھا؟ یا وہ فارغ نہ ہوتے، ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنے بابوں کو فارغ کر دینا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا باندری دے جو پیر سڑ دے نا تو اپنے بچے تھلے دیں ہے۔ ہاں، اے مولویاں دے جو چندے بند ہوندے نا، اے اپنے بابے بھی پیر تھلے دیں گے کہ نہیں جی ٹھیک ہے ان کو فارغ کریں، جی ٹھیک ہے فارغ ہے ہماری طرف سے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت انجینئر صاحب کو انہوں نے اپنا امام مانا ہونا تھا کہ ٹھیک ہے جی انجینئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ پلے وقت بچ گئے ہو، ورنہ تو بھی رگڑا لگ جانا سی، نہیں تو میں تے کمپین چلا دینی سی۔ اگر یہ چل رہا ہوتا قومی اسمبلی میں مسئلہ، میرا روزانہ کلپ آنا سی کہ پائی نہیں، اگر انہیں بحث ہی چاہے انہیں فارغ کرو، اے سارے بابے تو ساری جان چڑھاؤ۔ ہاں وہ تو بڑا پلا ویلا سی، بچ گئے ہو۔ جو عبارتیں مرزا آج پیش کر رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قادیانیوں نے بھی اس طرح کی عبارتیں پیش کی تھیں اور الحمدللہ اہل اسلام نے اس کا دفاع کیا تھا۔ مرزے کی یہ ویڈیو مارچ 2023 میں اپلوڈ ہوئی، جس پر عنوان ہے قادیانیوں کو مسلمان بنانے والا کلپ۔ کلپ کا عنوان تو یہ رکھا، لیکن اندر گفتگو کیا ہے کہ جس طرح قادیانی کافر ہیں اسی طرح باقی بھی کافر ہیں، کیونکہ مرزے کے نزدیک دیوبندی، بریلوی، چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کرنے والوں میں شامل ہیں، حتیٰ کہ مرزا کہتے ہیں اہل حدیث بھی اس میں شامل ہیں۔ تو مرزے کے نزدیک یہ سارے پھر کافر ہوئے۔ تو مرزا کہتے ہیں کہ میں کمپین چلا دیتا، ہنگامہ کھڑا کر دیتا، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، صرف قادیانی کافر نہ قرار پاتے بلکہ یہ بھی سارے کافر قرار پاتے۔ اللہ کی طرف سے ہوا ایسے کہ مرزے کی گفتگو کے بعد اللہ نے پھر اس کو موقع دے بھی دیا تاکہ پتہ چلے کہ مرزا کیا کر سکتا ہے۔ تو اس کلپ کے 1 سال کے بعد وہ موقع بھی آ گیا جب سپریم کورٹ میں مبارک ثانی قادیانی والا کیس چلا۔ اس موقع پر مرزے نے فل زور لگایا اور داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا تھا کہ یہ علماء جو ہے وہ سپریم کورٹ والا فیصلہ تبدیل کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں، وہ کر کے دکھائیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ مقدمہ تب جیت سکتے ہیں جب اپنے بابوں سے دستبردار ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مرزے کی یہ ساری بڑیں بے حقیقت ثابت ہوئیں اور ریت کی دیوار ثابت ہوئیں۔ علماء نے محنت کی، سپریم کورٹ پہنچے، فیصلہ بھی تبدیل کرایا، اپنے بابوں سے دستبردار نہیں ہوئے۔ اللہ نے علماء کو سرخرو کیا اور مرزے کا منہ کالا ہو گیا۔ اب یہ تو بڑا اچھا موقع تھا، مرزا کمپین چلاتا، جس طرح مرزا کہتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے کمپین چلانی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے موقع تو مرزے کو دے دیا تھا، تو بڑا اچھا موقع تھا، مرزا فل کمپین چلاتا کہ جس طرح قادیانی کافر ہیں ان کو بھی غیر مسلم قرار دو۔ لیکن اس موقع پر مرزا بھیگی بلی بن کر اندر بیٹھا رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گل اس موقع پر اس نے کھلائے ہیں اس موقع پر بھی اس نے وہی گل ہی کھلانے تھے۔ جیسے اس موقع پر اس نے صرف بڑے ہی ماری ہیں، اس موقع پر بھی صرف بڑے ہی مارنی تھی اور ہونا کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر بڑے مرزے کے معتقدین کی سر توڑ کوشش کام نہ آ سکی تو چھوٹے مرزے کی کوشش بھی کوئی کام نہ آتی۔ سپریم کورٹ والے واقعہ پر مرزے نے ایک بہانہ بنایا کہ جی میں تو مواد تیار کر لیا تھا اور بھیجنے لگا تھا، شوکت صدیقی صاحب نے مجھے روک دیا تھا کہ انجینئر صاحب آپ فی الحال رک جائیں۔ لیکن میں رکا اس لیے ہوں کہ مقدمے کا رخ نہ بدل جائے۔ پہلے مجھے جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے فون پہ کہا کہ انجینئر صاحب قادیانیوں کے اس مقدمے کا فیصلہ ہو لینے دیں، پھر آپ ویڈیو میں یہ چیزیں رکھیے گا، ابھی رخ اس طرف، کیونکہ اس وقت قاضی صاحب نے کہا تھا نا کہ جس نے جو جواب جمع کروانا کروائے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، یہ بھی سارا جواب میں جمع کرواؤں اور ان کو ایکسپوز کیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں جی یہ پھر ایک کام اور پاسے ٹر پائے گا، تسی رک جاؤ۔ میں رک گیا، اب تو ڈسین آ گیا، اب تو میں رکنے والا نہیں ہوں، صرف اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہ اپنے وعدے میں پورے ہوں اور جڑیں بڑھن آون۔ داڑھی پر ہاتھ پھیر کر علماء کو یہ کہنے والا کہ مرد بنے اور آئیں سپریم کورٹ میں،
علماء تو مرد بنے اور سپریم کورٹ میں گئے، فیصلہ تبدیل کروایا، لیکن چھوٹا مرزا پوری طرح نامرد بن کر اندر بیٹھا رہا، بند کمرے میں، باہر نہ نکل سکا، سپریم کورٹ تک نہ جا سکا، بلکہ بہانہ بنا لیا کہ جی شوکت صدیقی صاحب نے مجھے روکا ہے۔ بھئی اگر یہ ضروری ہے، حق گوئی ہے، تو شوکت صدیقی کون ہوتا ہے تجھے روکنے والا؟ پھر اس نے کہا کہ اب چونکہ فیصلہ آ گیا ہے تو اب میں نہیں رکوں گا۔ تو مرزا جی اپنی داڑھی کا ہی لحاظ کر کے، جس پر تم نے ہاتھ پھیرا تھا، اسی کا لحاظ کر کے ہمت کرو، مرد بن کر دکھاؤ، اب سپریم کورٹ جا کر دکھاؤ، کیس لے کر جاؤ، پتہ چل جائے گا۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ جس طرح اس موقع پر مرزے نے بالکل نامردی کا مظاہرہ کیا اور بہانے بنا کر پیچھے ہٹ گیا، جو گل اس موقع پر اس نے کھلائے ہیں، 74 کی تحریک ختم نبوت کے موقع پر بھی اس نے یہی گل کھلانے تھے، صرف بڑے ہی مارنی تھی، باقی کام اس نے کوئی نہیں کرنا تھا، اور اس کی وجہ سے علماء کے مشن میں رکاوٹ کوئی نہیں آنی تھی۔ علماء کو اللہ نے اس وقت بھی سرخرو کیا تھا اور آج بھی اللہ نے سرخرو کیا ہے، اور مرزے کے مقدر میں جس طرح آج ذلت آئی ہے، اس وقت بھی اس کے مقدر میں ذلت ہی آنی تھی۔